ایک دور دراز گاؤں میں پہاڑوں کے دامن میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نہایت نیک اور محنتی آدمی تھا، مگر غربت نے اس کے گھر میں مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس کی جھونپڑی ٹوٹی پھوٹی تھی اور اس کے بچے اکثر بھوکے پیٹ سوتے تھے۔ سلیم روز صبح اپنی پرانی کلہاڑی اٹھاتا اور گھنے جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتا اور ان کو جمع کر کے شام کو شہر کی منڈی میں جا کر بیچتا۔ کئی دن تو لکڑیاں بیکتی ہی نہیں تھیں، اور اگر بیکتی بھی تھیں تو قیمت اتنی کم ملتی کہ صرف ایک وقت کا آٹا خرید پاتا۔ ایک دن سلیم بہت تھکا ہارا جنگل میں ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں دنیا سے شکوہ۔ اے خدا، کیا میری قسمت میں صرف یہ غربت ہی لکھی ہے؟ اس نے آہ بھری۔ میں محنت کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن میری محنت کا صلہ کہاں ہے؟ اسی مایوسی کی حالت میں اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا شخص اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک عمر رسیدہ درویش تھے جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی۔ درویش سلیم کے قریب آئے اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ سلیم نے احترام سے سر جھکایا۔ درویش نے نرم آواز میں پوچھا، کیا بات ہے میرے بچے، آج اتنا پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر مایوسی کے سائے گہرے ہیں۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جی، میں کیا بتاؤں؟ میں ایک غریب لکڑہارا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، لیکن غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میرے بچے بھوکے سوتے ہیں اور میں بے بس ہوں۔ درویش نے مسکرا کر سلیم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ سنو، میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، اگر تم انہیں اپنا لو تو تمہاری غربت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ سلیم نے بے چینی سے پوچھا، بابا جی وہ کیا ہے؟ درویش نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہا، جہاں تم آج کھڑے ہو وہاں کل کھڑے مت رہنا۔ رزق کی تلاش میں ایک قدم ہمیشہ آگے بڑھاؤ۔ درویش نے وضاحت کی، سلیم، تم روزانہ جنگل کے کنارے سے ہی لکڑیاں کاٹ کر واپس آ جاتے ہو۔ یہ مت سوچو کہ جنگل ختم ہو جائے گا۔ رزق کی تلاش میں ہمیشہ جنگل کی گہرائی میں ایک قدم اور داخل ہو جہاں کسی نے کلہاڑی نہ چلائی ہو۔ یہ کہہ کر درویش اٹھے اور سلیم کو دعا دی اور جانے لگے۔ درویش کی بات سلیم کے دل میں اتر گئی۔ اگلے دن سلیم نے پہلی بار اپنی معمول کی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھ کر لکڑیاں کاٹنا شروع کی۔ وہ جنگل میں کافی اندر چلا گیا، جہاں کی لکڑیاں مضبوط، خشک اور بہترین معیار کی تھیں۔ اس نے محنت سے ایک بڑا گٹھا تیار کیا اور اسے شہر کی منڈی میں لے گیا۔ چونکہ اس کی لکڑی کا معیار بہت اچھا تھا، ایک امیر تاجر نے اسے دیکھتے ہی خرید لیا۔ سلیم کو آج تک اس سے پہلے کبھی اتنی قیمت نہیں ملی تھی۔ اس نے خوشی خوشی وہ رقم لی اور فوراً گھر آیا، اپنی بیوی کو اچھی خوراک دی اور بچوں کے لیے کپڑے خریدے۔ اب وہ ہمیشہ یہی کرتا، وہ ہر روز تھوڑا سا اور آگے بڑھتا، اور ہر روز اس کی آمدنی بڑھتی گئی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس کی غربت کچھ حد تک کم ہو گئی تھی اور اس کی جھونپڑی میں خوشحالی نے قدم جمانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن سلیم اپنی کامیابی پر خوش تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر اس درویش سے ملاقات کی جائے۔ وہ اسی پرانے درخت کے نیچے گیا جہاں وہ درویش سے پہلی بار ملا تھا۔ درویش وہاں پہلے سے ہی بیٹھے تھے، جیسے سلیم کا انتظار کر رہے ہوں۔ سلیم نے تعظیم سے سلام کیا اور بولا، بابا جی، اب کی پہلی نصیحت نے میری دنیا بدل دی۔ میں جہاں تھا آج میں وہاں نہیں رہا، اور اب میں اچھی کمائی کر رہا ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ درویش مسکرائے اور کہا، یہ تو صرف ابتدا ہے میرے بچے، اب میری دوسری نصیحت سنو۔ جس چیز کی تم قیمت ادا کر رہے ہو اس کا حق ضرور وصول کرنا۔ درویش نے سمجھایا، تم جنگل کی گہرائیوں میں جاتے ہو، اچھی لکڑیاں لاتے ہو، لیکن لکڑیاں کاٹنے کی قیمت صرف لکڑی کی قیمت نہیں ہے۔ تم جس درخت کو کاٹتے ہو اس کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک جاتی ہے۔ سلیم نے حیرانی سے درویش کا منہ دیکھا۔ درویش نے مزید کہا، اب جب تم لکڑی کاٹو تو اس کی جڑوں پر بھی غور کرنا۔ یہ کہہ کر درویش نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن جب سلیم جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے ایک بہت بڑے اور پرانے درخت کو گرایا۔ اسے درویش کی نصیحت یاد آئی کہ جڑوں پر غور کرنا۔ وہ کلہاڑی لے کر گرے ہوئے درخت کی جڑوں کے قریب کھدائی کرنے لگا۔ محض چند منٹ کی کھدائی کے بعد اس کی کلہاڑی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔
सलीम ने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक कदीम संदूक दबा हुआ था। इसने संदूक बाहर निकाला और खोला तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। संदूक सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। ये किसी पुराने जमाने के बादशाह अताजिर का छुपाया हुआ खजाना था। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजाना लेकर अपने घर लौटा। इसने वहीं एक छोटा सा मकान बनवाया और एक छोटा कारोबार शुरू किया। अब वो सिर्फ गरीब लकड़हारा नहीं रहा था, बल्कि शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल हो गया था। सलीम अब एक बड़ा ताजिर बन चुका था। इसके पास खूबसूरत घर था, इसके बच्चे बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इसने कभी भी दरवेश को नहीं भुलाया। एक दिन सलीम अपने बेहतरीन घोड़े पर सवार होकर इसी बरगद के दरख्त के पास गया। दरवेश वहां मौजूद थे। सलीम घोड़े से उतरकर दरवेश के पास गया और रो पड़ा। बाबा जी, आपने मेरी किस्मत बदल दी। मैं अब एक गरीब लकड़हारा नहीं रहा। ये सब आपकी 2 नसीहतों का नतीजा है। लेकिन अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं, सिर्फ एक चीज की कमी है, आपकी तीसरी नसीहत। क्या आप मुझे वो नसीहत बताएंगे? दरवेश ने सलीम की तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी हिकमत थी। जब तुम बैठ जाओ तो अपनी कामयाबी को आखिरी मंजिल मत समझना। हमेशा पीछे मुड़कर देखना और अपने जैसे एक गरीब लकड़हारे की मदद करना। दरवेश ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, पहले तुम मेहनत और तलाश में आगे बढ़े, फिर तुमने अपनी मेहनत का पूरा हक वसूल किया और अमीर हो गए। अब तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं अगर तुम इसे सिर्फ अपने लिए रखोगे। उन्होंने मजीद कहा, अब तुम्हारा असल रिस्क इसमें नहीं है जो तुम कमाओगे, बल्कि इसमें है जो तुम खर्च करोगे। अगर तुम सिर्फ खुद पर खर्च करोगे तो तुम वहीं ठहर जाओगे जहां तुम पहले दिन थे। तरक्की का हकीकी रास्ता दूसरों की मदद करने में है। सलीम ने दरवेश की तीसरी नसीहत को दिल की गहराइयों से समझ लिया। वो वापस अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अब भी इसी तरह मेहनत करते हैं, मगर उनके पास ना अच्छे औजार हैं, ना कोई सहूलत। सलीम ने फैसला किया कि अब वो अकेला नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर काम करेगा। इसने गांव के लकड़हारों को जमा किया, उनके लिए एक गोदाम बनवाया ताकि बारिश में लकड़ियां खराब ना हो। गरीब लोगों की झोंपड़ी की मरम्मत करवाई और गांव के गरीब लोगों की मदद की। अब वो सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी सोचने लगा। वो बूढ़ों की लकड़ियां खुद उठाकर बेचने जाता और अगर किसी का हाथ जख्मी हो जाता तो उसका काम खुद कर देता। गांव के लोग कहते, सलीम अब सिर्फ लकड़हारा नहीं, सबका सहारा है। सलीम ने सिर्फ अपनी गुर्बत दूर नहीं की बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की गुर्बत को भी दूर किया। इसका कारोबार दिन दुगना रात चौगन्ना बढ़ता गया, क्योंकि अब इसकी तिजारत में सिर्फ पैसे की बरकत नहीं थी बल्कि लोगों की दुआओं की बरकत भी शामिल थी। लकड़हारा सलीम, जो एक वक्त में मायूसी का शिकार था, अब गांव के लिए एक दरवेश बन गया था, जिसकी जिंदगी ने साबित कर दिया कि मेहनत, सही समत और सखावत ही खुशहाली की असल कुंजी है। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि गुर्बत से निकलने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलना, सही वक्त पर सही कदम उठाना और अपनी दौलत में दूसरों को शामिल करना भी जरूरी है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।